پیش خدمت ہے کہانی سلجوق کی ساحرہ۔ عباسی خلیفہ کی غضبناک آواز سے قصر خلافت کے در و دیوار لرز رہے تھے۔ کیا ہم خلیفہ نہیں؟ ملک شاہ کو حکمت کا پروانہ ہم نے عطا کیا ہے، وہ ہمیں حکم دینے والا کون ہوتا ہے؟ خلیفہ مقتدی کا پورا جسم غصے سے کانپ رہا تھا۔ ابو شجاع، عبد الملک، تم بھی ڈر رہے ہو، اور آپ مادر مہربان، آپ کیوں خاموش ہیں؟ کیا ہم ملک شاہ کا مطالبہ تسلیم کر لیں؟ خلیفہ مقتدی کا وزیر دولت ابو شجاع اور وزیر مملکت عبد الملک دم بخود سامنے کھڑے تھے۔ پس پردہ خلیفہ کی والدہ ارجون خاتون اور بڑی ملکہ صفری خاتون خاموش بیٹھی تھی۔ کسی کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ خلیفہ کے غصے کو کس طرح ٹھنڈا کیا جائے۔ خلیفہ بیٹے، آخر مادر ملکہ ارجون خاتون نے خاموشی کا کفر توڑا۔ سلجوقی سلطان ملک شاہ نے کوئی حکم نہیں دیا ہے، اس نے تو درخواست پیش کی ہے خلیفہ کے حضور میں۔ حکم تو صرف آپ دے سکتے ہیں، درخواست یوں پیش کی جاتی ہے: مادر مہربان۔ مقتدی اور بپھر گیا۔ ملک شاہ کسی امیر کو بھیج سکتا تھا، لشکر لے کر بغداد کیوں آیا ہے؟ ہم ہارون رشید اور مامون رشید کی اولاد ہیں، خدا کی قسم ہم ملک شاہ کا مقابلہ کریں گے۔ ہماری تلواریں ابھی زنگ آلود نہیں ہوئی، مصلحت بھی کوئی چیز ہے خلیفہ بیٹے۔ مادر ملکہ نے سمجھانے کی کوشش کی۔ برق یارق اور محمود دونوں ہی ملک شاہ کے بیٹے ہیں، وہ باپ ہے جس کو چاہے اپنا ولی عہد مقرر کرے۔ خلافت کا یہ منصب نہیں کہ وہ دوسروں کی آگ میں ہاتھ ڈال دے۔ تخت و تاج کے لیے شجاعت اور طاقت چاہیے۔ ولی عہدی کا اعلان کوئی وقت نہیں رکھتا، جو زیادہ طاقتور ہوگا وہ آپ ہی ملک شاہ کا جانشین بن جائے گا۔ آپ ان کے جھگڑوں میں نہ الجھیے۔ مادر ملکہ کے لہجے میں کافی ترشی آ گئی۔ خلیفہ مقتدی ماں کی بہت عزت کرتا تھا، اس نے ماں کا لہجہ بگڑا ہوا دیکھا تو خود نرم پڑ گیا۔ مادر مہربان، یہ ایک بہت بڑی سیاسی چال ہے، آپ اس پر غور کیوں نہیں فرماتی؟ یہ مطالبہ ملک شاہ کا نہیں، اس کی بیوی ترکان خاتون کا ہے۔ وہ سوتیلے بیٹے برق یارق کو اس کے حق سے محروم کر کے سلجوقی تخت و تاج اپنے بیٹے محمود کے نام کرانا چاہتی ہے۔ محمود کی عمر ابھی مشکل سے 4 سال ہے، مگر اس سے بغداد کی خلافت کو کیا نقصان پہنچا ہے؟ مادر ملکہ کا لہجہ بھی زیادہ تلخ ہو گیا۔ ملک شاہ جس کو ولی عہد بنانا چاہتا ہے، آپ اس کا پروانہ جاری کر دیں، درد سر مول لینے سے کیا فائدہ؟ اور ملک شاہ کے دوسرے مطالبے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ خلیفہ نے غصہ دباتے ہوئے کہا۔ کیا اس کا اثر بھی بغداد کی خلافت پر نہ پڑے گا؟ دوسرا مطالبہ؟ اور کون سا مطالبہ کیا ہے ملک شاہ نے؟ مادر ملکہ قدر حیرت سے بولی۔ خلیفہ مقتدی نے قہر آلود نظروں سے ابو شجاع اور عبد الملک کو دیکھا اور چیخ کر بولا، تم خلافت سے وفاداری کا دم بھرتے ہو۔ ہم نے تمہیں مادر مہربان اور صفری خاتون کے پاس کیا پیغام دے کر بھیجا تھا؟ تم نے انہیں پوری باتوں سے آگاہ کیا یا نہیں؟ خلیفہ معظم وزیر دولت ابو شجاع نے پہلی بار زبان کھولی اور حوصلے سے بولا، ہم وفادار ہیں، لیکن ہمیں یہ کہنے کی اجازت دی جائے کہ جو بات خلیفہ بغداد جیسا عالی ہمت انسان مادر ملکہ اور ملکہ بیگم کے سامنے بیان نہ کر سکا، اس بات کو ہم جیسے کمزور انسان اپنی زبان سے کیسے ادا کر سکتے تھے؟ ہم نے پورا پیغام پہنچانے میں کوتاہی کی ہے، ہم سزا کے لیے تیار ہیں۔ خلیفہ کو ابو شجاع کی اس صاف گوئی پر تعجب بھی ہوا اور خوشی بھی۔ سلجوقی سلطان ملک شاہ اپنی ملکہ ترکان خاتون کے ساتھ بغداد میں 1 ہفتے سے ٹھہرا ہوا تھا۔ بغداد کی عباسی خلافت برائے نام تھی۔ عباسی خلافت کا زوال خلیفہ معتصم کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا۔ شرق اوسط، مصر، ایران اور غزنی میں مختلف امیروں کے تحت الگ الگ اسلامی حکومتیں قائم ہو گئی تھیں۔ جو حکومت طاقتور ہو جاتی، وہاں کا حاکم سلطان کا لقب اختیار کر کے اپنی بادشاہت کا پروانہ حاصل کر لیتا، اور بغداد کا خلیفہ بھی اس کا ماتحت ہو جاتا۔ جب سلجوقیوں کا زور ہوا تو انہوں نے بغداد سے ویلمیوں کا اثر ختم کر دیا۔ سلجوقیوں نے بغداد پر قبضہ تو نہ کیا، لیکن انتظامی معاملات کے لیے وہاں اپنا ایک نائب السلطنت مقرر کر دیا۔ 5ویں صدی ہجری میں ملک شاہ سلجوق کی حکومت طول میں چین سے بیت المقدس اور عرض میں قسطنطنیہ سے بلاد خضر تک
پھیلی ہوئی تھی۔ ملک شاہ بڑا عادل، شجاع اور نڈر حکمران تھا۔ اس میں ملک گیری اور ملک داری کے اعلیٰ صفات موجود تھے، لیکن مطلق العنان سلطان ہونے کی وجہ سے اس میں خود سری اور تکبر بھی تھا۔ ملک شاہ پر اس کی چھوٹی بیگم ترکان خاتون کا اتنا اثر تھا کہ وہ ترکان خاتون کی کسی بات سے بھی انکار نہ کرتا تھا۔ ملک شاہ کی بڑی بیگم زبیدہ خاتون کے بطن سے ایک لڑکا برک یارک تھا۔ اس کی عمر اس وقت 14 سال تھی، لیکن ترکان خاتون اپنے 4 سالہ لڑکے محمود کو ولی عہد بنانا چاہتی تھی۔ اسی طرح ترکان خاتون کی ایک لڑکی تھی جس کی شادی خلیفہ مقتدی سے ہوئی تھی۔ اس کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن اس کا بھی ایک 4 سالہ لڑکا جعفر تھا جسے ترکان خاتون اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ ترکان خاتون اپنے اس نواسے جعفر کو بھی خلافت عباسیہ کا ولی عہد مقرر کرنا چاہتی تھی، لیکن مقتدی کا بڑا بیٹا ابو العباس احمد بن مقتدی جوان تھا۔ اس کی ماں صفری خاتون بھی زندہ تھی۔ عباسی خلافت اور سلجوقی سلطنت کی ولی عہدی کا مسئلہ پچھلے 2 سال سے سنگین صورت اختیار کر گیا تھا۔ ترکان خاتون بڑی با اثر ملکہ تھی۔ اس نے تمام امیروں وزیروں کو دولت اور عہدوں کے لالچ دے کر اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ ملک شاہ پہلے ہی اس کے قابو میں تھا، چنانچہ 580 میں ترکان خاتون سلطان ملک شاہ کو ساتھ لے کر بغداد پہنچ گئی۔ اس نے 5000 سلجوقی سواروں کا ایک لشکر بھی ساتھ لے لیا۔ بغداد پہنچتے ہی اس نے ملک شاہ کے ذریعے خلیفہ مقتدی سے مطالبہ کیا کہ وہ سلجوقی سلطنت کے لیے ترکان خاتون کے بیٹے محمود کی ولی عہدی کا پروانہ جاری کرے، اور دوسری طرف خلیفہ اپنے بڑے بیٹے کو حق سے محروم کر کے ترکان خاتون کے نواسے جعفر کو خلافت عباسیہ کا ولی عہد مقرر کرنے کا اعلان کرے۔ خلیفہ مقتدی اگرچہ ملک شاہ کا احسان مند تھا، لیکن عالی ہمت اور سمجھ بوجھ کا مالک بھی تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ ترکان خاتون دونوں حقداروں کو محروم کر کے سلجوقی سلطنت اور عباسی خلافت پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ خلیفہ مقتدی کی والدہ ارجون خاتون اور بڑی بیگم صفری خاتون دونوں ہی انتہائی عقل مند خواتین تھیں، اور خلیفہ ان کے مشورے کے بغیر کوئی اہم قدم نہ اٹھاتا تھا۔ ترکان خاتون کے دونوں مطالبے ماننے پر جب اسے مجبور کیا گیا تو وہ بھڑک اٹھا۔ یہ دونوں مطالبے خلافت کے وقار کے خلاف اور عدل و انصاف سے گرے ہوئے تھے، اس لیے خلیفہ نے اپنے وزیروں کے ذریعے یہ مطالبے اپنی والدہ اور بیوی تک پہنچائے، کیونکہ خلیفہ کے سامنے تذکرہ کرنا بھی خلافت کی توہین کے مترادف تھا۔ ابو شجاع اور عبد الملک چاہتے تھے کہ خلیفہ سلجوقی ولی عہدی کا مطالبہ مان کے ترکان خاتون کے شر سے محفوظ ہو جاتے۔ رہا عباسی خلافت کی ولی عہدی کا سوال، تو وہ اس مسئلے کو کسی نہ کسی طرح التوا میں ڈال کر طول دیں گے تاکہ کوئی بہتر صورت نکل آئے۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں وزیروں نے دوسرے مطالبے کا ارجون خاتون اور صفری خاتون سے قطعی ذکر نہیں کیا تھا۔ خلیفہ بہت دیر تک غور و فکر میں مبتلا رہا۔ اس کا غصہ تو ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ ترکان خاتون جیسی با اثر ملکہ کی چال بازیوں سے خود کو کس طرح محفوظ رکھے۔ خلیفہ کو خاموش دیکھ کر ارجون خاتون اور صفری خاتون بھی خاموش بیٹھی تھی، حالانکہ وہ ترکان خاتون کا دوسرا مطالبہ سننے کے لیے بے چین تھی۔ ابو شجاع نے اب یہی مناسب جانا کہ اس کا اظہار کر کے دونوں خواتین کو اپنے اعتماد میں لے لے۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا، مادر ملکہ، ترکان خاتون کا دوسرا مطالبہ کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ کیا کہہ رہے ہو ابو شجاع؟ خلیفہ نے چونک کر وزیر کی بات کاٹ دی۔ ترکان خاتون ہمارے بیٹے ابو العباس احمد کو محروم کر کے اپنے نواسے جعفر کو بغداد کا ولی عہد بنانا چاہتی ہے۔ کیا یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ ارجون خاتون اور صفری خاتون نے گھبرا کر ایک دوسرے کا منہ دیکھا۔ ارجون خاتون نے کہا، ابو شجاع، یہ تو واقعی بہت اہم بات ہے۔ اگر ہم نے بڑوں کو محروم کر کے چھوٹوں کو نوازنے کی رسم ڈالی تو پھر عباسی امراء اور عام مسلمانوں میں خلافت کے بارے میں کیا وقار رہ جائے گا؟ مادر ملکہ کا ارشاد عالی بالکل درست ہے، ابو شجاع نے ادب سے جواب دیا، لیکن اس غلام نے اس معاملے کو اس لیے اہمیت نہیں دی کہ یہ خلافت عباسیہ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے۔ اس گفت و شنید کو ہم طول دے سکتے ہیں، اسے ٹال بھی سکتے ہیں، یا اس کے لیے مزید وقت حاصل کر سکتے ہیں۔ ابو شجاع، کیا تمہیں امید ہے کہ ترکان خاتون اس مطالبے سے
دستبردار ہو جائے گی؟ خلیفہ نے بڑی دلچسپی اور امید سے سوال کیا۔ خلیفہ معظم ابو شجاع نے سر جھکا کر کہا، اگر ترکان خاتون کو اس کے بیٹے محمود کی ولی عہدی کا پروانہ دے دیا جائے تو شاید وہ دوسرے مطالبے پر اس وقت زور نہ دے۔ ہم کسی نہ کسی طرح کچھ وقت حاصل کر لیں گے تاکہ اس مسئلے پر زیادہ غور ہو سکے، اور اگر ضرورت پڑے تو فوجی تیاری کی جائے۔ عبد الملک، تم کیوں خاموش ہو؟ خلیفہ کے ذہن کا بوجھ اب کچھ ہلکا ہوا تھا۔ خلیفۃ المسلمین عبد الملک بولا، ہم وفاداران خلافت نے یہ طے کیا تھا کہ اگر خلیفہ محترم کی برہمی دور ہو جائے اور وہ ترکان خاتون کے بیٹے کی ولی عہدی کے لیے رضامند ہو جائیں تو پھر یہ ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم اپنی کوشش سے ترکان خاتون کو دوسرے مطالبے سے فی الحال باز رکھیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہم اس کوشش میں کامیاب بھی ہوں گے۔ خلیفہ کی بڑی بیگم ملکہ صفری خاتون شروع سے اب تک بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ بات جب اس نقطے پر پہنچی تو انہوں نے بڑی فراخ دلی کا ثبوت دیا۔ بولی، عبد الملک، اگر ہمارے بیٹے شہزادہ ابو العباس احمد کی وجہ سے خلافت عباسیوں کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے تو ہم خوشی سے جعفر کے حق میں دستبردار ہونے کو تیار ہیں۔ ترکان خاتون ہماری بھانجی ہے، ہم اس کی فطرت اور چال بازیوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ اپنے نواسے کو بغداد کا ولی عہد بنانے سے کسی طرح باز نہ آئے گی۔ ہمیں صرف شہزادے کی زندگی چاہیے۔ صفری خاتون ملک شاہ کی سوتیلی بہن تھی اور اس کی شادی خلیفہ مقتدی سے بہت کم عمری ہی میں ہو گئی تھی۔ صفری خاتون نے اپنے اس رشتے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ملکہ عالیہ، ہمیں اس بات کا علم ہے، عبد الملک نے کہا۔ ترکان خاتون کے اثر و رسوخ سے ہم بھی واقف ہیں، اس لیے ہم نے شہزادے کی حفاظت کا بھی انتظام کر لیا ہے۔ شہزادہ ابو العباس احمد اس وقت کہاں ہے؟ عبد الملک، خلیفہ نے گھبرا کر پوچھا۔ خلیفۃ المسلمین، بے فکر رہیے، عبد الملک نے فوراً جواب دیا۔ شہزادے عالی مقام کو ہم نے بغداد سے باہر بھیج دیا ہے، وہ اس وفاداران خلافت کی حفاظت میں ہے۔ ملک شاہ یا ترکان خاتون ان کا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ ابو شجاع اور عبد الملک کی پرورش ملکہ مادر نے قصر خلافت میں کی تھی۔ وہ خلیفہ کے ہم عمر تھے اور خلیفہ کے لیے ہر وقت اپنا خون بہانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ان کی وفاداری شک و شبہ سے بالا تر تھی، اس لیے جب عبد الملک نے یہ سنا کہ شہزادے ابو العباس احمد کو بغداد سے باہر بھیج دیا گیا ہے تو ملکہ مادر اور صفری خاتون کو بڑا اطمینان ہوا۔ ہم تمہاری دانش مندی کے شکر گزار ہیں۔ ممتا کی ماری صفری خاتون نے دونوں کو مخاطب کیا، تم نے بہت اچھا کیا کہ شہزادے کو بغداد سے ہٹا دیا۔ خلیفہ کو بھی اپنے وفاداروں کے اس مصلحت اندیش اقدام سے بڑی خوشی ہوئی۔ بولا، اگر سب کی یہی رائے ہے تو ہم محمود کی ولی عہدی کا پروانہ جاری کر دیتے ہیں۔ خلیفہ معظم ابو شجاع نے کہا، فی الحال صرف خلیفہ کی زبانی رضامندی کافی ہے۔ ہم ملک شاہ کو اس سے مطلع کر کے دوسرے مطالبے کے لیے وقت مانگیں گے۔ اگر وہ راضی ہو گیا تو پھر محمود کی ولی عہدی کا پروانہ جاری کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے عبد الملک، تم ہمارا یہ پیغام ملک شاہ کو پہنچا دو۔ خلیفہ نے مطمئن ہو کر کہا، اگر ترکان خاتون اس بات پر رضامند ہو جائے تو ہم سمجھیں گے کہ تم لوگوں نے عباسی خلافت کو ایک بڑے جھگڑے سے بچا لیا۔ امیر المؤمنین ابو شجاع نے پہلے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، ملک شاہ اور ترکان خاتون اس ایک ہفتے میں صرف ایک بار دور خلافت میں قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ انہیں امید تھی عباسی مہمان نوازی کے پیش نظر خلیفہ معظم انہیں ضیافت پر مدعو کریں گے۔ ملک شاہ نے ہم سے اشارتاً اس کا شکوہ بھی کیا تھا۔ ابو شجاع کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ خلیفہ بیچ میں بول پڑا۔ تم نے ٹھیک یاد دلایا ابو شجاع، خلیفہ پریشان ہوتے ہوئے بولا، ترکان خاتون کے ان بیجا مطالبوں نے ہمارا مزاج درہم برہم کر دیا تھا۔ ہم مہمانوں کو دعوت دینا قطعی بھول گئے تھے۔ تم ہماری طرف سے انہیں مدعو کر سکتے ہو، ہم انہیں بڑے اعلیٰ پیمانے کی ضیافت دیں گے۔ امیر المؤمنین، جس وقت ہم سے ملک شاہ نے شکوہ کیا تھا تو ہم نے مصلحتاً کہہ دیا تھا کہ نصیب دشمنہ امیر المؤمنین کی طبیعت ناساز ہے، ورنہ دعوت کا تو انتظام کیا جا چکا ہے۔ بہت خوب، تم نے بہت اچھا کیا۔ خلیفہ مقتدی خوش ہو گیا، اس نے متشکر نظروں سے دونوں کو دیکھا۔
یہی مصلحت اب بھی برقرار رہے گی۔ امیر المؤمنین ابو شجاع نے خلیفہ کو ملتجی نظروں سے دیکھا۔ اگر ملک شاہ کو اصفہان جانے کی جلدی ہوگی تو ہم اسے محمود کی ولی عہدی کا پروانہ دے کر رخصت کر دیں گے، اور اگر ترکان خاتون ضد پر اڑی رہی تو ہم امیر المؤمنین کی ناسازی طبیعت کے پردے میں وقت طلب کریں گے۔ اس طرح ہمیں کچھ نہ کچھ وقت حاصل ہو جائے گا۔ ہمیں تم دونوں پر فخر ہے، خلیفہ مسرت سے بولا۔ جب تک خلافت عباسیہ کو تم جیسے وفادار اور دور اندیش وزیر میسر ہیں، اس پر کوئی زوال نہیں آ سکتا۔ خلیفہ مسند سے اٹھنے لگا تو صفری خاتون کی آواز آئی، ابو شجاع اور عبد الملک، خدا کے بعد ہم نے شہزادے ابو العباس احمد کو تمہاری امان میں دیا ہے، اس کی حفاظت میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ ہم ملکہ بیگم کے اعتماد کو مجروح نہ ہونے دیں گے۔ ابو شجاع نے بڑے استقلال سے جواب دیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی قصر سلطان میں قیام پذیر تھا۔ یہ قصر آل بویہ کے جلیل القدر حاکم عزد الدولہ نے تعمیر کرایا تھا۔ آل بویہ وہ ایرانی شہزادے تھے جو 100 سال تک بغداد پر قابض رہے اور عباسی خلافت ان کے رحم و کرم پر رہی۔ قصر سلطان کی شان و شوکت خلیفہ مقتدی کے محل قصر الذہب سے، جسے حریم خلافت کہا جاتا تھا، کسی طرح کم نہ تھی۔ قصر سلطان کے آس پاس اور بہت سے محلات تھے جہاں ملک شاہ کے ساتھ آنے والے عمرہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ عمرہ کے علاوہ ملک کے 1000 سے زیادہ وہ وفادار غلام تھے جن کی وفاداری پر ملک شاہ کو بڑا ناز تھا۔ یہی غلام ملک شاہ کے محافظ دستوں میں شامل تھے۔ جب سے ملکہ ترکان خاتون نے اپنے صغیر السن بیٹے محمود کی ولی عہدی کا جھگڑا شروع کیا تھا، یہ غلام ترکان خاتون کے خلاف ہو گئے تھے۔ ان کی تمام تر ہمدردیاں ملک شاہ کے بڑے بیٹے برق یارق کے ساتھ تھی، لیکن ملکہ کا اثر ملک شاہ پر اس قدر زیادہ تھا کہ ان وفاداروں کی ایک نہ چلتی تھی۔ ان غلاموں نے محلاتی سازشوں میں دخل تو نہ دیا، لیکن یہ ضرور کیا کہ وہ برق یارق کی ہر وقت حفاظت کرتے اور اسے تنہا ادھر ادھر نہ جانے دیتے۔ ملکہ بھی بہت چالاک تھی۔ جب وہ اپنے دارالسلطنت اصفہان سے ملک شاہ کے ساتھ بغداد چلی تو اس نے ان تمام غلاموں کو ملک شاہ سے کہہ کر اپنے ساتھ لے لیا۔ اس طرح قلعہ اصفہان میں برق یارق تنہا رہ گیا۔ ملک شاہ میں جہانگیری اور جہاندادی کی تمام خوبیوں کے باوجود 2 بری عادتیں تھیں۔ ایک تو حد سے بڑھا ہوا شکار کا شوق، دوسرے رقص و سرور کی محفلوں کی طرف لپکنا۔ بغداد میں آئے ہوئے اسے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن اسے ان دونوں چیزوں سے لطف اٹھانے کا موقع نہ ملا تھا۔ شکار کے لیے وہ اس لیے نہ جا سکتا تھا کہ ابھی تک ولی عہدی کے متعلق خلیفہ مقتدی نے کوئی جواب نہ دیا تھا اور وہ برابر ٹال مٹول کر رہا تھا۔ محل میں رقص و سرور کا انعقاد بھی بغداد میں ممکن نہ تھا۔ خلیفہ مقتدی کا دامن یوں تو برائیوں سے بالکل پاک نہ تھا، لیکن اس نے عوام کی اخلاقی حالت درست کرنے کے لیے بعض بڑے سخت قسم کے فرمان جاری کیے تھے۔ اس نے تمام ناچنے گانے والی عورتوں اور طوائفوں کو بغداد سے باہر نکال کیا تھا۔ حماموں میں برہنہ داخل ہونے کی ممانعت تھی اور کشتی میں سیر کے وقت کوئی عورت کسی نامحرم کے ساتھ نہ بیٹھ سکتی تھی۔ یہاں تک کہ چھتوں پر کبوتر کی چھتریاں لگانے کی اجازت بھی نہ تھی کہ اس سے بے پردگی ہوتی تھی۔ ان پابندیوں سے ملک شاہ چڑا ہوا تھا۔ ترکان خاتون الگ خلیفہ کے خلاف اس کے کان ہر وقت بھرتی رہتی تھی۔ چنانچہ جب ابو شجاع اور عبد الملک جواب لے کر ملک شاہ کے پاس آئے تو وہ پہلے ہی سے بھرا بیٹھا تھا۔ اس نے جواب سننے سے پہلے ہی خلیفہ کے دونوں وزیروں کو پھٹکارنا شروع کر دیا۔ تم اور تمہارا خلیفہ دونوں احسان فراموش ہیں۔ اگر سلجوقی خاندان بغداد کی حفاظت نہ کرتا تو آج اس شہر کا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ ہم خلیفہ کے غلام نہیں کہ یہاں پڑے ان کے جواب کا انتظار کرتے رہیں۔ سلطان خاموش ہوا تو ابو شجاع ہمت کر کے بولا، شاہ معظم، اراکین و عمائدین خلافت سخت شرمندہ اور معذرت خواہ ہیں۔ اگر امیر المؤمنین کی طبیعت ناساز نہ ہو جاتی تو شاہ عالی کو اس قدر زحمت نہ ہوتی۔ ہم جانتے ہیں ہمیں خواہ پریشان کیا جا رہا ہے۔ ملک شاہ تلخی سے بولا، بیماری ایسی تو نہیں کہ مقتدی ہاتھ پیر ہلانے سے بھی معذور ہو؟ ولی عہدی کے پروانے پر دستخط کرنے سے اس کی بیماری بڑھ تو نہ جائے گی؟ یہ سب انکار کی باتیں ہیں اور ہم انکار برداشت نہیں کر سکتے۔ شاہ عالی مقام
خلیفہ محترم کے انکار کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سلاطین سلجوکیہ نے باب خلافت میں جو خدمات انجام دی ہیں ان سے خلافت عباسیہ کا ایک ایک بچہ واقف ہے۔ اگر خلیفہ کی طبیعت ناساز نہ ہوتی تو عبد الملک کی بات کو پھر ملک شاہ نے کاٹ دیا، تو پھر زبان ہلانے میں کیا حرج ہے؟ ملک شاہ کی زبان پہلے سے بھی زیادہ تلخ ہو گئی۔ زبان سے تو خلیفہ محترم پہلے ہی اقرار کر چکے ہیں۔ ابو شجاع نے فوراً لقمہ دیا۔ جس دن شاہ تشریف لائے تھے اور خلیفۃ المسلمین کو شاہ اور شاہ بیگم کا اندیا معلوم ہوا تھا تو انہوں نے بستر پر لیٹے لیٹے فرمایا تھا کہ سلجوقی سلطان مالک و مختار اور مطلق العنان ہے، وہ جس کو چاہیں اپنا ولی عہد مقرر کر سکتے ہیں، خلافت کو اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ملک شاہ نے ابو شجاع کو گھور کر دیکھا۔ مقتدی نے زبانی اقرار کر لیا ہے؟ یہ اقرار تو پہلے ہی دن کر لیا گیا تھا حضور والا، ابو شجاع نے کہا۔ خلیفہ محترم کی طبیعت جیسے ہی سنبھلی ولی عہدی کا پروانہ تیار کرا کر شاہ محترم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ملک شاہ کا غصہ کچھ کم ہوا تھا، لیکن شاہ بیگم ملکہ ترکان خاتون دوسرے کمرے میں بیٹھی ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنی کنیز کے کان میں کچھ کہہ کر سلطان کے پاس بھیجا۔ کنیز کمرے میں داخل ہو کر ملک شاہ کے پاس پہنچی اور آہستہ آہستہ ملک شاہ کو ترکان خاتون کا پیغام پہنچایا۔ ملک شاہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، ابو شجاع، تمہارے خلیفہ نے ہمارے عہد کے لیے تو اقرار کر لیا ہے، لیکن ہمارے نواسے جعفر کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا وہ شہزادہ جعفر کو اپنا ولی عہد بنانے کے لیے تیار نہیں؟ ایسی بات نہیں ہے شاہ معظم، ابو شجاع نے سنبھل کر کہا۔ انہوں نے انکار ہرگز نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کہا تھا کہ وہ صحت یاب ہوتے ہی اپنے عمائدین اور سرداروں کو اعتماد میں لے کر شاہ معظم کی خواہش پوری کر دیں گے۔ کیا بغداد کے سرداروں اور امیروں میں اتنی جرأت ہے کہ وہ ہمارے حکم کی تعمیل سے انکار کر سکیں؟ ملک شاہ کو پھر غصہ آ گیا۔ مقتدی سے کہو کہ کسی سے بھی مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، بہتر ہے شہنشاہ معظم، حکم کی تعمیل ہوگی۔ ابو شجاع نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا، امیر المومنین کی بھی یہی خواہش ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ تندرست ہونے کے بعد کریں تاکہ کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ خلیفہ نے بیماری کے زمانے میں شہزادہ ابو العباس احمد کے بجائے شہزادہ جعفر کو ولی عہد بنا دیا، اس لیے انہوں نے 1 ماہ کی مہلت کی خواہش کی ہے۔ کس قدر بیہودہ خواہش ہے مقتدی کی! ملک شاہ چیخ پڑا، بغداد کے مالک ہم ہیں، مقتدی نہیں، ہم 1 دن کی بھی مہلت نہیں دے سکتے۔ جاؤ اس مقتدی سے کہہ دو کہ وہ بغداد سے نکل جائے، بغداد کا ولی عہد جعفر ہے، ہم اسے خلیفہ بنا کر جائیں گے، وہ دفع ہو جائے بغداد سے، فوراً ابھی حکم کی تعمیل کی جائے۔ ملک شاہ کی گرجدار آواز سے قصر سلطان کانپ اٹھا، دربار پر مکمل سکوت طاری تھا۔ ملک شاہ کے جلال سے سبھی واقف تھے، بڑے سے بڑا سردار اس سے آنکھ ملاتے گھبراتا تھا۔ ابو شجاع جیسے ہتھیلی پر سر رکھ کر آیا تھا، اس نے ہمت کر کے کہا، سلطان معظم کی حکم کی تعمیل ابھی کر دی جائے گی، خلیفہ کو بغداد سے نکال دیا جائے گا، لیکن سب سے بڑا بادشاہ، دولت سلجوکیہ کا عظیم ترین سلطان، سلطان العادل کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیا اہل بغداد اور دنیا والے یہ نہ کہیں گے کہ سلطان العادل نے خلیفہ بغداد کے ساتھ یہ انصاف کیا کہ بیمار اور صاحب فراش خلیفہ کو بغداد سے باہر نکال کر ایک بچے کو تخت خلافت پر بٹھا دیا؟ یوں شاہ مالک و مختار بھی ہیں، ان کی حکم عدولی کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ صرف چند ساعتوں کے بعد شاہ کو اطلاع مل جائے گی کہ ان کے حکم کی تعمیل ہو گئی اور خلیفہ کو اسی حالت میں بغداد بدر کر دیا جائے گا۔ پھر ابو شجاع نے سر جھکا کر اجازت مانگی، وزیر دولت کو اجازت دی جائے کہ وہ سلطان معظم کے حکم کو پایۂ تکمیل تک پہنچائے۔ ابو شجاع نے شاہی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ملک شاہ کو ایسی کھری کھری سنائی کہ اس کے مزاج بھی ٹھکانے آ گئے۔ نرم ہوتے ہوئے بولا، ابو شجاع، تم نے مقتدی کی وکالت تو خوب کی، لیکن ہمارا خیال نہ کیا۔ ہم صاحب اقتدار ہیں، ہم شہزادہ محمود کو سلجوقی سلطنت کا اور شہزادہ جعفر کو بغداد کی خلافت کا ولی عہد اپنے طور پر بھی مقرر کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے تمہارے خلیفہ کی عزت ملحوظ رکھی اور ان سے ولی عہدی کے پروانے مانگے۔ کیا یہ مقتدی کی ہٹ دھرمی نہیں؟ ہم کہاں تک انتظار کر سکتے ہیں؟ مقتدی شاید ہمیں با اختیار نہیں سمجھتا، جب ہی وہ آنا کانی کر رہا ہے۔ سلطان عالی مقام
ابو شجاع نے مدبرانہ انداز اختیار کیا۔ خلیفہ محترم کے مزاج عالی سے یہ خادم پوری طرح واقف ہے۔ وہ سلطان کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ یہ میری ذمہ داری ہے سلطان معظم، ذرا طبیعت سنبھلی اور پروانے تیار۔ سلطان علی مقام سے یہ امید ہے کہ خلیفہ کو مہلت دے دی جائے۔ سلطان عادل کی یہ نوازش خسروانہ ہوگی۔ ابو شجاع، تمہاری سفارش پر ہم مقتدی کو صرف 10 دن کی مہلت دیتے ہیں۔ ملک شاہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا، ہم شکار پر جا رہے ہیں، واپسی پر کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا۔ مقتدی کو اگر تخت خلافت پر رہنا ہے تو اسے حکم کی تعمیل کرنا ہوگی، ورنہ نہ خلافت نہ بغداد۔ ابو شجاع اور عبد الملک تعظیم بجا لائے اور فوراً محل سے نکل آئے۔ باہر نکل کر ابو شجاع نے کہا، دیکھا تم نے عبد الملک کس قدر مغرور ہے ملک شاہ، امیر المؤمنین کو تو اپنا غلام سمجھتا ہے۔ ہاں ابو شجاع، عبد الملک نے ٹھنڈی سانس لی۔ ایک امیر المؤمنین ہارون الرشید اور مامون رشید تھے، اور ایک یہ بیچارے امیر المؤمنین مقتدی ہیں، مگر یہ سب ہمارے خلیفاؤں کا ہی کیا دھرا ہے۔ نہ وہ عدل و شجاعت کو چھوڑ کر عیش و عشرت اختیار کرتے، نہ یہ دن دیکھنا پڑتے۔ ہمارے امیر المؤمنین تو پھر بھی غنیمت ہے، کم از کم بغداد میں تو ان کی عزت ہے، لیکن ملک شاہ کا یہی رویہ رہا تو خلیفہ کا وقار بغداد میں بھی ختم ہو جائے گا۔ مجبوری ہے عبد الملک، ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ ابو شجاع تعصب سے بولا۔ ترکان خاتون تو اصفہان اور بغداد دونوں پر دانت لگائے ہوئے ہے، بڑی مشکل سے یہ 10 دن کی مہلت دی ہے اس مغرور نے۔ اس کے بعد کیا کریں گے ہم؟ کیا ہمیں شہزادے ابو العباس احمد کے بجائے ترکان خاتون کے نواسے جعفر کو خلافت کا ولی عہد تسلیم کرنا پڑے گا؟ ہرگز نہیں ابو شجاع، عبد الملک نے پرزور الفاظ میں اس کی تردید کی۔ جعفر امیر المؤمنین کا بیٹا ضرور ہے، لیکن شہزادہ ابو العباس کی موجودگی میں ہم اسے ولی عہد نہیں بننے دیں گے۔ 10 دن کی مہلت بہت ہوتی ہے، اگر خدا نے چاہا تو ہمیں سرسا میں کوئی نہ کوئی صورت ضرور نکال لیں گے۔ ملک شاہ کو بغداد سے باہر جانے دو، پھر ہم کچھ طے کریں گے۔ خلیفہ کے لیے یہ دونوں وزیر آئندہ منصوبے کے بارے میں گفتگو کرتے حریم خلافت جا رہے تھے، اور ادھر قصر سلطان میں ترکان خاتون نے قیامت برپا کر رکھی تھی۔ ابو شجاع اور عبد الملک کے رخصت ہوتے ہی ترکان خاتون نے ملک شاہ کو اندر بلایا اور منہ پھلا کر بولی، یہ کیا کیا آپ نے سلطان؟ مقتدی نے میری بیٹی کو جلا جلا کر مار ڈالا۔ وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں، اسے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملنا چاہیے۔ ترکان خاتون، فکر کیوں کرتی ہو؟ ملک شاہ نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، تم جو چاہتی ہو وہی ہوگا، صرف 10 دن کی تو بات ہے۔ اگر ہمارے واپسی پر بھی مقتدی نے انکار کیا تو ہم خود شہزادے جعفر کی ولی عہدی کا اعلان کر دیں گے۔ مقتدی نے مخالفت کی تو اسے بغداد سے باہر نکال دیا جائے گا۔ سلطان، مستقبل پر اعتبار کرنا غلطی ہے۔ ترکان خاتون بے چینی سے بولی، کیا پتہ کل کیا ہو جائے؟ میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہو رہے ہیں۔ بغداد کے لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے، ہو سکتا ہے کہ وہ بغاوت کر بیٹھے۔ بغاوت؟ ملک شاہ چیخ اٹھا۔ ملک شاہ سے بغاوت کرنے والا اب تک پیدا نہیں ہوا۔ بغدادیوں نے بغاوت کی تو اس شہر کی ایک اینٹ بھی سلامت نہ رہے گی۔ تم ہمارے قہر کو آنکھوں سے دیکھ لو گی۔ مقتدی اس وقت رضامند ہو گیا تھا، آپ نے کم از کم شہزادے محمود کی ولی عہدی کا پروانہ تو منگا لیا ہوتا۔ ترکان خاتون پریشانی سے بولی، تاکہ اصفہان کی ولی عہدی کا تو فیصلہ ہو ہی جاتا۔ کیوں پریشان ہو رہی ہو ترکان؟ ملک شاہ اس کے برابر بیٹھ گیا اور زلفوں کو چھیڑتے ہوئے بولا، ہم تو تمہاری زلفوں کی پریشانی بھی نہیں برداشت کر سکتے۔ آپ سلطان ہیں لیکن… ترکان خاتون رکتے ہوئے بولی، لیکن معاف کیجئے، مہلت دے کر آپ نے سخت غلطی کر دی۔ پھر تم کیا چاہتی ہو؟ ملک شاہ چڑھ کر بولا، میں چاہتی ہوں آپ محمود کے ولی عہدی کا پروانہ ابھی منگوا لیجئے۔ ملکہ کے دل کی آواز الفاظ میں ڈھل گئی، مگر… ملک شاہ ذرا ترشی سے بولا، یہ ہمارے وقار کے خلاف ہے۔ ہم نے مقتدی کو مہلت دے دی، 10 دن سے پہلے ہم دوسرا حکم دے کر بغدادی امیروں کی نظر میں نہیں گر سکتے۔ آخر وہ لوگ کیا سوچیں گے ہمارے متعلق؟ 10 دن کی مہلت تو آپ نے بغداد کی ولی عہدی کے فیصلے کے لیے دی ہے۔ ترکان خاتون نے زور دے کر کہا، شہزادے محمود کے لیے تو وہ رضامند ہیں۔ نہیں ترکان خاتون، ہم اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتے۔ ملک شاہ کچھ آزردہ اور کچھ بگڑا ہوا وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ملک شاہ اور ترکان خاتون میں
اس قسم کے جھگڑے ہوا ہی کرتے تھے۔ یہ محبت بھرے جھگڑے ہوتے، گھنٹہ 2 گھنٹے وہ ایک دوسرے سے بگڑے رہتے، پھر 2 میں سے ایک ملاپ کے لیے ہاتھ بڑھاتا اور ملکہ اور سلطان میں میل ہو جاتا۔ ملاپ کے لیے پیش قدمی عام طور سے ملک شاہ کی طرف سے ہوتی،